ناظرین آداب 19 دسمبر 2025 مطابق 27 جمادی الثانی کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاصے سے۔ شدید ہنگامہ آرائی اور اپوزیشن کے احتجاج کے درمیان لوک سبھا میں منریگا اسکیم کا نام بدلنے والا BBG رام جی یعنی وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیوکا مشن گرامین بل منظور کر لیا گیا۔ بل پر طویل بحث کے بعد ووٹنگ ہوئی، تاہم اس دوران ایوان میں غیر معمولی شور شرابہ دیکھنے کو ملا۔ اپوزیشن ارکان نے حکومت پر مہاتما گاندھی کے نام کو جان بوجھ کر ہٹانے کا الزام لگایا اور احتجاجاً بل کی کاپیاں پھاڑ کر ایوان میں اچھال دی، جس کے بعد لوک سبھا کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے قبل بل کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں مارچ بھی نکالا تھا۔ اس احتجاج میں شامل رہنماؤں نے سوال اٹھایا کہ آخر حکومت کو مہاتما گاندھی کے نام سے کیا اعتراض ہے۔ دیگر اپوزیشن اراکین نے بھی مرکز پر سخت تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکز کی مالی شراکت میں کمی سے ریاستوں پر بوجھ بڑھے گا اور مجوزہ ترامیم سے مزدوروں کو نقصان پہنچے گا۔ اپوزیشن نے یہ بھی الزام لگایا کہ حکومت توجہ ہٹانے کے لیے متنازعہ تبدیلیاں لا رہی ہے، جبکہ زمینی مسائل جوں کے توں ہیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے 18 دسمبر کو عمان کے سلطان ہاشم بن طارق السعید سے ملاقات کی اور دو فریقی معاملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران ہندوستان اور عمان نے مفت تجارتی معاہدہ یعنی FTA پر دستخط کیے، جس کے دور رس اثرات مرتب ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر عمان حکومت نے دو فریقی تعلقات کو مضبوط کرنے میں تعاون کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو آرڈر آف عمان سے نوازا ہے۔ ہندوستان اور عمان کے درمیان مفت تجارتی معاہدے پر دستخط سے ہندوستان کو اہم شعبوں میں مثلاً کپڑا، چمڑا، جوتے، زیورات، انجینئرنگ مصنوعات، پلاسٹک، فرنیچر، زرعی مصنوعات، دوائیاں، میڈیکل ڈیوائس اور آٹو موبائل کی برآمدات کو فروغ ملے گا۔ اس سے روزگار پیدا ہوگا اور کاریگروں، خواتین کی قیادت والی صنعتوں کے ساتھ ساتھ MSME کو مضبوطی ملے گی۔ اتر پردیش قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر ستیش مہانا نے آج ودھان بھون میں بلائی گئی کل جماعتی میٹنگ میں قانون ساز اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے ہموار انعقاد کے لیے تمام جماعتوں سے تعاون کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ ایوان سب کے تعاون سے ہی چلتا ہے۔ گزشتہ اسمبلی اجلاس کے دوران کئی اہم امور پر مثبت بات چیت ہوئی تھی۔ تمام جماعتوں کے تعاون سے عوام مسائل کا بامعنی حل، عوامی فلاح و بہبود کے مسائل پر منطقی حقائق پر مبنی اور معیاری گفت و شنید کے ذریعے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کے موقع پر ایوان میں خصوصی بحث کرانے پر غور کر رہی ہے، تاہم اس سلسلے میں حتمی فیصلہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ مولانا کلب جواد نقوی کو پہلا امام خمینی انٹرنیشنل ایوارڈ ملا ہے، جس سے پوری قوم بالخصوص مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ انہوں نے یہ ایوارڈ ایران میں صدر مسعود پزشکیان سے حاصل کیا۔ وہ اس ایوارڈ کے لیے منتخب ہونے والے پہلے شخص ہیں جو اس سال قائم کیا گیا تھا۔ اس خصوصی موقع پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے مشیر آیت اللہ محسن قمی سمیت مختلف سرکردہ شخصیات موجود رہی۔ مولانا کلب جواد نقوی کو یہ ایوارڈ ایک شاندار تقریب کے دوران پیش کیا گیا، جس میں کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مولانا کلب جواد نقوی نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی، ایرانی حکومت اور تمام متعلقہ افراد کا اول امام خمینی ایوارڈ حاصل کرنے پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ مولانا کلب جواد کو اعزاز ملنے کی خبر جیسے ہی ملک بھر میں پہنچی، ان کے حامیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سوشل میڈیا پر مولانا کلب جواد نقوی کے کاموں کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا کہ مولانا اپنی زندگی میں سماجی مساوات، مذہبی تعلیم اور مظلوموں کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس تعلق سے شیعہ کلیان پریشد کے صدر اور سید مولانا ابن حیدر مرحوم کے فرزند سید شان حیدر نے کہا کہ ہمارے علماء کی خدمات کی ایک سنہری تاریخ رہی ہے، جس کا سلسلہ آج ایران میں مولانا کلب جواد نقوی کو امام خمینی انٹرنیشنل ایوارڈ ملنے سے جڑ جاتا ہے۔ مولانا نے قومی سطح کے ساتھ ساتھ آج عالمی سطح پر بھی قوم کو سرخرو کیا ہے۔ فشریز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے UP 2047 ویژن دستاویز کو تیار کرنے کے لیے لکھنؤ میں نیشنل بیورو آف فشریز جینیٹک ریسورسز میں 17 اور 18 دسمبر کو 2 روزہ اتر پردیش فشریز ڈیولپمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ سمٹ کا انعقاد کیا گیا۔
تقریباً 200 افراد بشمول معروف سائنسدانوں اور یونیورسٹیوں اور اداروں کے عہدیداران، جن میں ماہی پروری سائنس میں خصوصی علم اور مہارت ہے اور ماہی پروری کے شعبے میں سرمایہ کاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ماہی پروری کی ترقی کے وزیر ڈاکٹر سنجے کمار نشاد نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد ماہی پروری کی ترقی کے میدان میں تیز رفتار ترقی، پیداواری ترقی اور اہمیت میں اضافے کے لیے اسٹریٹجک مداخلتوں، پالیسی سپورٹ اور سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کر کے ایک ویژن تیار کرنا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے سائنسدانوں، عہدیداروں اور سرمایہ کاروں کے ساتھ بات چیت کر کے اور ان کی تجاویز اور تعاون حاصل کر کے ایک ترقی یافتہ یوپی 2047 ویژن دستاویز تیار کیا جائے گا۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے گورکھپور میں بھنے چنے میں خطرناک کیمیکل کی ملاوٹ کے معاملے میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور یوپی حکومت پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے اس معاملے میں ملی بھگت کا اشارہ کر سوال کیا کہ اب بلڈوزر کا انتظام اپوزیشن کرے گا۔ خبر کے مطابق گورکھپور میں فوڈ اینڈ ڈرگ ڈپارٹمنٹ کے حالیہ چھاپے میں اس وقت کھلبلی مچ گئی جب بھاری مقدار میں ملاوٹ شدہ بھنے ہوئے چنے برآمد ہوئے۔ ان چنے کو پیلے رنگ میں چمکانے کے لیے جن خطرناک کیمیکل کا استعمال کیا گیا، اسے کھانے سے انسان کی کڈنی اور لیور خراب ہو سکتے ہیں۔ انٹیگرل یونیورسٹی لکھنؤ کو کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری یعنی CII کی جانب سے ان اسٹیم ایکسیلنس ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا ہے۔ یہ اعزاز سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے شعبوں میں خواتین کی شمولیت، قیادت اور اختراعی سرگرمیوں کے فروغ میں یونیورسٹی کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے زیر اہتمام عالمی یوم عربی زبان کے موقع پر ڈیجیٹل عہد میں عربی زبان، چیلنجز اور امکانات کے موضوع پر ایک بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیمینار میں بھارت، قطر اور یمن سمیت مختلف ممالک کے عربی زبان کے ماہرین، محققین اور اساتذہ نے شرکت کی۔ اس سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے موضوع کی اہمیت اور موجودہ عہد میں اس کی معنویت پر گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر مسعود عالم نے کہا کہ ڈیجیٹل عہد نے عربی زبان کے فروغ کے لیے نئی راہیں بھی کھولی ہیں اور بعض سنجیدہ چیلنجز بھی پیدا کیے ہیں۔ سیمینار کے افتتاحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پروفیسر اجے تنیجا نے کہا کہ عربی زبان میں بے پناہ امکانات موجود ہیں اور حکومت اتر پردیش نے انجینئرنگ اور پالی ٹیکنیک کے طلباء کے لیے عربی اور فارسی زبان کی تعلیم کو لازمی قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی سیمینار کے مہمان خصوصی پروفیسر رضوان رحمان، جواہر لال یونیورسٹی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ڈیجیٹل دور میں عربی زبان کی تدریس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نصاب کی تشکیل میں ٹیکنالوجی کے مثبت استعمال، ڈیجیٹل مواد کی تیاری، آن لائن تحقیقی وسائل اور جدید لسانی اطلاقی علوم کو شامل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ پروفیسر شمس کمال انجم، ڈاکٹر انیس انصاری، مریم یاسین الحمدانی، یمن سے تشریف لائے ممتاز عالم پروفیسر علی مبارک الحمیس نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں موجود اہم تعلیمی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ نہایت ضروری ہے۔ نیک اجلاس کی صدارت ڈاکٹر محمد مدثر نے کی۔ اس اجلاس میں متعدد مقالہ نگاروں نے اپنے مقالے پیش کیے جن سے نئے مباحث روشن و منور ہوئے۔ اس سیمینار کی نظامت ڈاکٹر عائشہ شہناز فاطمہ اور شکریہ کے کلمات ڈاکٹر عبدالحفیظ نے ادا کیے۔
اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔